السلام علیکم ناظرین، اس وقت ملک کی تاریخ میں میں آپ کو یاد بھی کرواتا چلوں کہ میں نے اپنے کئی شوز میں یہ باتیں کی ہیں اور آپ کے سامنے میں وہ تمام ماضی کی ویڈیوز بھی ضرور سامنے رکھوں گا، کیونکہ اب وہ حالات پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کو سزا بھی ہوئی، ایون فیلڈ کا معاملہ بھی آیا، نیب عدالتوں کا بھی معاملہ آیا، بچے کی تنخواہ نہ لینے پہ اور لینے پہ میں ان معاملات میں نہیں پڑتا، وہ عدالت کے فیصلے ہیں، وہ عدالت جانے، عدالت کے فیصلے جانے، اور وہ عدالتیں شواہد کی بنیاد پر ہی اور ایویڈنس کی بنیاد پر ہی فیصلے کیا کرتی ہیں۔ لیکن یہ بات میں ضرور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ سپیس بن سکتی ہے، اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے میاں صاحب کے طیارہ ہائی جیک، جناب سزا دے دو، پھانسی دے دو، یہ کر دو، پھر سعودی عرب معاہدہ، وہ ڈیل، پھر وہ واپس آ گئے، پھر ایک این آر او تھا، بے نظیر صاحبہ واپس آ گئی، کبھی نہیں آ سکتی۔ پرویز مشرف نے کہا نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی، دوسرے نے کہا اس کی سیاست ختم ہو گئی، لیکن سیاست ختم نہیں ہوئی۔ نیب کو ختم کر دیا لیکن اس کی سیاست بھی ختم نہیں ہوئی۔ غوث بخش بزنجو کی بھی سیاست آج تک چل رہی ہے، خان صمد خان کی بھی چل رہی ہے، غفار خان کی بھی چل رہی ہے، طاولہ مینگل کی بھی چل رہی ہے، سب کی سیاست چل رہی ہے۔ سیاست سے آپ کسی کو بے دخل نہیں کر سکتے، یہ بات تو اٹل حقیقت ہے۔ اس سے انحراف کرنا، انکار کرنا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن جسٹس ریٹائرڈ میاں ثاقب نثار کی اس آڈیو کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اور رانا شمیم اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ میرا ایفیڈیوٹ ہے، میں نے جمع کروایا ہے، پھر نون لیگ کہہ رہی ہے ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے، آڈیو بھی آ رہی ہے۔ عدالتی تشخص ہمارے ملک کی اپنی ایک تشخص ہے، وہ خراب ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں ایک غلط امیج جا رہا ہے، ایک غلط پیغام جا رہا ہے کہ ہماری عدالتوں پر اثر انداز ہوا جاتا ہے۔ یہ ان سوالات کو ختم کرنا ہوگا، اس کا حل تلاش کرنا ہوگا، اس کے سدباب کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر حسین، سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، اور دی نیوز میں آپ کے کالم جو ہیں وہ بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ عامر حسین، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ عامر حسین، بتائیے گا یہ حالات کیا ہیں؟ جسٹس ریٹائرڈ میاں ثاقب نثار کی آڈیو اور اس کے بعد رانا شمیم کے جو ایفیڈیوٹ ہے، اس نے پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل مچا دی ہے، اور اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید نون لیگ کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور آنے والے دنوں میں نیک شگون ہے، اور آنے والے دنوں میں نون لیگ جو ہے وہ شاید دوبارہ مین سٹریم میں آ سکتی ہے۔ اب تو دوبارہ سے آرٹیکل 63 کی 1F پر باتیں ہو رہی ہیں اور اتحادیات نااہلی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ ہے کیا خبر؟ اندر ہو کیا رہا ہے عامر حسین صاحب؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بنیادی جو مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کا، وہ تو ہم سب کے سامنے ہے کہ جو انکنسسٹنسی رہی ہے ہمارے جسٹس سسٹم کے اندر، انصاف اور عدل کا نظام جس طرح کمپرومائز ہوا ہے، اس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا ہے۔ پاکستانی سیاست کے اندر جو ایک تسلسل کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نظر آنے والی ویزیبل پبلک ویزیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے، یعنی عوام کے درمیان عام لوگوں کو یہ فہم حاصل ہو چکا ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام کے اندر بہت سارے لکوناس ہیں، بہت سارے گیپس ہیں، اور یہ ہمیں مختلف وقتاً فوقتاً چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ چیزیں سامنے آتی رہی ہیں۔ اس سے جو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے، ایک تو پاکستانی عدالتی نظام کے علاوہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت کی جڑیں ہیں وہ اتنی کھوکھلی اور کمزور ہیں کہ اس طرح کے واقعات نے واقعی کلی کھول دی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر صحیح معنوں میں حقیقی جمہوری کو مضبوط نہیں کیا جائے، انصاف کے نظام کو نئے طریقے سے مرتب نہ کیا جائے، تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اس کا جو بنیادی ایڈوانٹیجز یا اس کے جو فوائد ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو واقعی ہوئے ہیں، کیونکہ جو نعرہ لے کے وہ آئے تھے نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر نیریٹو کو، اس پرٹیکولر بیانیے کو اس پورے عمل کے دوران کافی تقویت پہنچی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں جو سیاسی بحران ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے موجودہ حکومت کے جو حالات ہیں، جو بہت سارے ریاستی اداروں کے ساتھ ان کا ایک ٹکراؤ کا ایک نظر آیا ہمیں ایک سلسلہ، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خود سٹنگ حکومت کے اندر جو اتحادی ہیں انہوں نے حکومت کے پرفارمنس پہ، اس کے مختلف طریقہ کار پولیٹکس کے طریقہ کار پہ کافی اعتراضات اٹھائے، اور ابھی جو جس طرح سے کرائسس کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اس کا ایڈوانٹیج ڈیفینیٹلی پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ تو اسی طرح جو ایک لاجک ہے، جو ایک منطق بنا تھا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے،
اس بیانیے کو بھی تقویت پہنچی ہے. جس طرح سے دو ویڈیوز آ گئی, ایک تو فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا آڈیو ہے, اور ایک اور ارشد دوسرا ملک. جو ارشد ملک صاحب کا تھا. پھر آپ کا یہ جو رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ آیا سامنے, اس سے یہ بات سامنے آتی ہے. اور پھر ان پہ اس حوالے سے خاص کر جو رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ تھا جسٹس کا, گلگت بلتستان کے اپیلیٹ کورٹ کے جسٹس تھے, تو ان کا جو ایفیڈیوٹ آیا اس سے انہوں نے اس کو انکار نہیں کیا, بلکہ ان کے بیٹے نے خود آ کے پرائیویٹ ٹی وی چینلز پہ بتایا کہ بالکل جی یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں, تو اس سے ایک بہت بڑا ایک پرسیپشن جو پہلے تھا وہ اس کو تقویت اچھا ملی ہے. عامر اور حسین یہ بھی بتائیے گا, حکومت جو ہے جسٹس میاں ریٹائرڈ ثاقب نثار کی اس آڈیو کو جس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہی ہے, یا ایک نمائندہ کے طور پر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ معاملہ پی ٹی آئی کا ہے ہی نہیں, پی ٹی آئی سے بات ہی نہیں, اور یہ معاملہ جو ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ میاں ثاقب نثار اور رانا شمیم کے درمیان ہے, اور وہ ایفیڈیوٹ ہے. لیکن میاں صاحب سے زیادہ, میاں ثاقب نثار سے زیادہ جو ہے حکومت جو ہے اس کا دفاع کر رہی ہے, وکالت کر رہی ہے, کچھ بہت زیادہ ہی اجلت میں بہت کچھ کرنے جا رہی ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ اس سے پہلے جج ارشد ملک کی جو فارنزک تھی رپورٹ, وہ بھی ایف آئی اے سے تحقیقات کروائیں گے, یہ کروائیں گے, وہ کروائیں گے, وہ معاملہ بھی کھٹاس میں پڑ گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اگر جسٹس ہے تو فوری طور پر اس کی فارنزک ہونی چاہیے, تحقیقات سامنے آنی چاہیے؟ پہلے تو کوئی چھوٹی سی خبر کان میں دیتی تھے تو از خود نوٹسز ہو جاتے تھے. اب میں تو اعلیٰ عدالت پر تو بات نہیں کروں گا, اور نہ ہی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں. سب جوڈس میٹر بھی ہے. ایک سوال اور بھی ہے یہاں پہ, میں چاہتا ہوں کہ یہ تین پہلو ہیں, اس کے تینوں پر روشنی ڈالیں. ہائی کورٹ نے بھی اس پر سخت ایکشن لیا ہے, ذاتی حیثیت میں طلب بھی کیا جسٹس ریٹائرڈ میاں ثاقب نثار کو, رانا شمیم کو. اب سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور وہاں سے وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں. ہائی کورٹ جو ہے وہاں زیر سماعت ہے, مریم کا اور نواز شریف کا کیس زیر سماعت ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کنفیوژن نہیں نظر آ رہی آپ کو؟ جی بالکل, بہت زیادہ کنفیوژن ہے. دیکھیں جو موجودہ حکومت ہے یہ ہمیشہ اجلت میں اس طرح کے ڈیفینسو موڈ ان کا ہم نے دیکھا ہے, ماضی میں بھی دیکھا, ماضی قریب میں دیکھا ہے, اور اب بھی اس معاملے پہ دیکھیں یہ ایک عدالتی معاملہ ہے. یہ معاملہ انویسٹیگیشن اس کا چاہیے, اس کی فورنسک باقاعدہ ایویڈنس چاہیے ہوگی, اور یہ معاملہ ایک پراپر آبجیکٹو انویسٹیگیشن کے ذریعے اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے, یا اس کا کوئی مطلب سامنے آ سکتا ہے. جو بھی ہے, جو بیانیہ ہے, مختلف بیانیہ ہے, ان کی تصدیق جو ہے صرف انویسٹیگیشن کے ذریعے ہوگی. اس میں کسی بھی حکومت کو یا اپوزیشن پارٹی کو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ یہ بات کہنی چاہیے کہ اس کی ایک باقاعدہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات انڈر ٹرائل ہیں جس پہ ہم بالکل بات نہیں کریں گے, لیکن رانا شمیم کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب, انہوں نے جس طرح سے جیو ٹی وی کے ایک سینئر صحافی تھے اور پھر ان کے ایڈیٹر ان چیف کو بلا کے جو وہاں پہ ہوا, اس پہ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو ہمیں تنقیدی اس کو نگاہ سے دیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ رانا شمیم صاحب خود ہی اس بات کو مان چکے تھے کہ وہ جو ایفیڈیوٹ ہے, اور ان کے بیٹے نے خود ایز اے لائر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, تو اس سے بجائے اس کے کہ رانا شمیم صاحب کو واقع بلاتے اور ان کا بیان لیتے, اور اس پرٹیکولر ایفیڈیوٹ کے حوالے سے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بنانے کی کوشش کی گئی. خیر اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے, لیکن اسی طرح جو اس وقت نواز شریف اور مریم کا جو کیس چل رہا ہے, ٹرائل چل رہا ہے, وہ بھی ہمارے سامنے کی جو ٹائمنگ ہے نا, ان تمام معاملات کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس ٹائمنگ کی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے جو ہے نا وہ لنکس, ڈاٹس جو مل رہے ہیں, اور یہ ڈاٹس جب ملتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پورا بڑا گیم ہے. اس کے پیچھے بہت سارے پولیٹیکل جو ہے وہ فورسز ہیں, آبجیکٹیوز بھی ہیں, بہت متحرک گروپ بھی موجود ہیں, اور پاکستانی سیاست میں ہمیشہ یہ رہا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کی اگر ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے, ایک دباؤ آ رہا ہے, عدالتوں پہ دباؤ آ رہا ہے, موجودہ حکومت پہ دباؤ آ رہا ہے, ہمارے پورے جسٹس سسٹم پہ دباؤ آ رہا ہے, اور اس دباؤ کے نتیجے میں ایک فیئر الیکشن اگر انویسٹیگیشن ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو بھی اس کا ایک وے آؤٹ نکلے گا وہ ایک بہت مثالی ہو سکتا ہے. لیکن
بنیادی سوال یہ کہ ہم اس کو پولیٹیسائز کرنے کے بجائے اس کا ایک لیگل اور انویسٹیگیٹو سائٹ کو دیکھیں، اس پہ زور دیں تاکہ اس کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ اور امیدیں یہ کی جاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی عمل کے دوران کچھ پختگی بھی آئے گی، کچھ جو ہے ٹرانسپیرنسی آنے کا امکان ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ٹیکنالوجی نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہیں کہ اب کوئی چھپا کے کوئی گیم نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو پبلک میں چیزیں لانی پڑے گی اور صحیح بات۔ کافی حد تک اس کی شفافیت کو انشور کرنا ہوگا۔ اچھا عامر یہ حسین، ایک بات اور بھی بڑی یہاں پہ اہم ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ایک ویڈیو بھی آنے والی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جج ارشد ملک کی جب ویڈیو سامنے آئی تھی تو اس کے بعد مریم نواز نے یہ بات کہی تھی، اور ان کے جتنے رہنما ہیں پی ایم ایل این کے، کہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں اور ہم نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایسے نام ہیں اور ایسی شخصیات ہیں کہ جب وہ سامنے آئیں گی تو حالات پتہ نہیں کس طرح کے پیدا ہو جائیں۔ اگر رانا شمیم کے حوالے سے یا جسٹس میاں ثاقب نثار کی کوئی ویڈیو اگر سامنے آ جاتی ہے اور اس طرح کی کوئی چیزیں آ جاتی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو فیصلے کیے گئے جس پہ آلریڈی باتیں ہو رہی ہیں کہ آرٹیکل 63 کی کلاس 1F ہے اور تاحیات نااہلی کے حوالے سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور دیگر معاملات ہیں، عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے بڑے اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں، فیصلے ریورس بھی ہوئے ہیں۔ تاحیات نااہلی کو لے کر کیا پی ایم ایل نون اس کی بینیفیشری بننے جا رہی ہے؟ اور وہ بار بار پی ایم ایل این اور بلکہ اس سے سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی شاید خاقان عباسی بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ویڈیوز صحیح ہیں، اگر یہ آڈیو صحیح ہیں، اس کی تحقیقات کریں، جو فیصلے اس کے تحت کیے گئے ہیں ان فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے پی ایم ایل این کے لیے راہیں ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں جس وقت ملک میں بحرانی کیفیت ہے، سیاسی بحران ہے، اور جو ملک کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی بہتر ہمیں طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور ظاہر بات ہے اس وقت جو چیزیں کھل رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، جو عدالتی فیصلے ہو چکے ہیں، جو بہت سارے ڈیسیشنز ہو چکے ہیں، اس پہ کافی ایک سوال نشان بھی اٹھے گا۔ لیکن پاکستانی جو سیاسی نظام ہے یا اس کی ایک تاریخ ہے، اس میں آپ ہمیشہ دیکھیں کہ جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو یا اور دیگر پارٹیاں ہوں، یہ ہمیشہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اوپر دیکھتے ہیں، نیچے عوام کی طرف نہیں دیکھتے۔ اب بھی دیکھیں جس طرح نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ نے بار بار یہی کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنسز ہیں، ہم وقت آنے پہ بتائیں گے، کچھ چیزیں ہم نے چھپائی ہوئی ہیں وہ چیزیں ہم پبلک میں لے آئیں گے۔ آپ پبلک میں لے آئیں اگر آپ کو پبلک پہ ٹرسٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو ملا کے ایک سیاسی عمل کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، حقیقی جمہوریت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، تو پھر چھپانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ دیگر جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے مقابلے میں اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ زیادہ مقبول ہے، خاص کر پنجاب میں جو ملک کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہاں پہ پہلی دفعہ ہمیں نظر آیا کہ ایک جو ملک کے طاقتور اداروں کے حوالے سے کافی ایک تنقیدی قسم کا سیاسی ایک بیانیہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ بیانیہ وہ ہے جو نواز شریف صاحب اس کو لے کے آگے آئے تھے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب ہم پی ڈی ایم کی طرف دیکھتے ہیں یا ایک جو جمہوریت کی بحالی کے لیے جس اتحاد کا وہ دعویٰ دار ہیں، اس کے اندر پھر ہمیں پبلک کے ایشوز پہ، لوگوں کے ڈے ٹو ڈے ایشوز کو اٹھانے کے بجائے یہ مختلف حوالے سے پوری طرح سے کھل کے میدان میں نہیں آ رہے، یعنی پوری طرح سے ایک ایسی اوپن سیاست نہیں ہو رہی جس سے واقعی لگے کہ ایک متبادل سیاسی سوچ آ رہی ہے ملک کے اندر۔ بڑی سیاسی پارٹیاں ہمیشہ اوپر دیکھتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب بھی شاید اوپر دیکھتی ہیں اچھا عامر تھوڑی حسین صاحب، آخر میں ایک بات مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی نون لیگ کا گراف اٹھا رہی ہے یا یہ فیصلے نون لیگ کا گراف اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ جو معاشی پالیسیاں پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی نظر آ رہی ہیں وہ تو بالکل دوسری طرف جا رہی ہیں، حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی ساتھ میں یہاں کہتا چلوں کہ میں ڈیفینیٹلی، آپ بھی سارے دن پبلک میں موجود ہوتے ہیں، میں الفاظ وہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا، جو موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ ایک ریڑھی بان ہو، چاہے وہ کوئی میکینک ہو، چاہے وہ کوئی انجینئر ہو، چاہے وہ کوئی فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہو یا کوئی میٹ کی شاپ والا ہو یا کوئی بھی ہو، مطلب ایک حد ہو گئی ہے اور لوگ جو ہے وہ اب اکتا گئے ہیں۔ تو کیا یہ ایک وجہ جو ہے بن رہی ہے پی ایم ایل این کے گراف کے اوپر جانے کی؟
اس کے دونوں وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو ظاہر بات ہے یہی ہے کہ حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ کسی حوالے سے بھی تسلی بخش نہیں ہے، اور کوئی منصوبہ بندی نظر نہیں آتی۔ معاشی بدحالی ہے، اچھا مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روزگار جو لوگوں نوجوانوں کو چاہیے تھا، جو وعدے کیے گئے تھے، ان میں سے کسی وعدے پہ پی ٹی آئی پورا نہیں اتری۔ تو یہ ظاہر بات ہے محرومیاں ہیں، مایوسیاں ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ، بہت سارے لوگ، یعنی عوام کے اندر، عوام کے مختلف حلقوں میں یہ بات کافی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ اس حکومت کی ناکامی کی وجوہات کو بھی لوگ تلاش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں حکومت کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس حکومت کو لانے والے جو ہیں ان کے اوپر بھی الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے دو طرح کے جو ہے نا چیزیں ہیں۔ ایک تو حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کو مقبولیت دے رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، اور بہت سارے ماضی کے فیصلے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا مختلف حوالے سے اب آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی مقبولیت کا گراف بڑھ رہا ہے، ڈیفینیٹلی بڑھ رہا ہے، پنجاب میں خاص کر، اور صوبوں میں بھی ایک طرح سے لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت پہ، عدالتی نظام پہ، اوور آل جو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ تھی 2018 میں، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال کہ ایک انجینئرڈ الیکشن تھے، تو اس پہ بھی لوگ سوال اٹھانا لوگوں نے شروع کیا۔ تو یہ اوور آل ایک بحرانی کیفیت ہے جس نے مسلم لیگ نون کے بیانیے کو کافی تقویت پہنچائی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ عامر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار، کالم نگار، اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا دی نیوز میں بہت اچھا لکھتے ہیں، اور آپ کے بڑے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں لوگ بہت زیادہ اس کو دیکھتے ہیں، اور حقائق بھی یہی ہیں جو عامر حسین نے ہمارے سامنے رکھے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک میں، اور جسٹس میاں ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کی آڈیو نے تہلکہ مچا دیا۔ پہلے تو رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ نے تہلکہ مچایا، اسی طرح پی ایم ایل این یہ بار بار کہتی رہی کہ فیصلے جو ہیں وہ پریشرائزڈ کیا گیا، عدالتوں کو الزامات لگائے گئے، عدالتوں پہ بہت اعلیٰ عدلیہ پر جو ہے وہ سوالات اٹھائے پی ایم ایل این نے۔ اب تو باقاعدہ طور پر یہ دیکھا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ اب اس کی تحقیقات ہوں، انویسٹیگیشن ہوں۔ لیکن ایک بات یہاں پہ میں ضرور کہوں گا ناظرین، ہمارے انسٹیٹیوشنز پر اس طرح کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کی تحقیقات بہت ضروری ہے، اسے سرد خانوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ حکومت اپنی سطح پہ اس پہ جو فارنزک ہے اس کی آڈیو کی وہ بھی کروائے، کیونکہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی فارنزک ہو چکی ہے، اور امریکی ایک فارنزک کمپنی ہے اور ریکگنائزڈ بھی ہے، اس نے اس کی تحقیقات کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام، جس طرح عامر حسین نے کہا کہ ہمارا عدالتی نظام اور جو ہماری جمہوریت ہے جس کی جڑیں جو ہے وہ کمزور ہوتے ہوئے اس سسٹم کے بعد یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد دکھائی دے رہی ہیں، لیکن یہ اوورآل نقصان ہمارا ہے۔ ہمارے انسٹیٹیوشنز پہ سوالات بھی ہمارا نقصان ہے، ہمارے انسٹیٹیوشن پر الزامات کے ساتھ ساتھ ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر اگر کوئی پریشر گروپ ہے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت نقصان ہے۔ اوورآل نقصان ہم سب کا ہے، لہٰذا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ ہمارے صحافیوں نے، ہمارے قلمکاروں نے، ہمارے یلو جرنلزم سے اجتناب کرنا ہے، حقائق پہ بات کرنی ہے، کیونکہ یہ اس کا بہت برا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے پوری دنیا میں۔ اور جیسا کہ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے ایک وکٹم کے طور پر، اور پی ایم ایل این اس وقت ایک سمپیتی حاصل کرنے جا رہی ہے، اور لوگوں کی کہ جو سافٹ کارنر جو کچھ لوگ رکھتے ہیں، اور جو لوگ اگر تھوڑا سا تلخ بھی ہیں اس معاملے میں، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اور جسٹس ریٹائرڈ میاں ثاقب نثار ہوں یا ہمارے اعلیٰ عدلیہ سے کوئی بھی ہو، اگر اس پہ اس طرح کی ایلیگیشن آتی ہے اور اگر اس پہ کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو یہ بات بھی ضروری ہے، چاہے اس کی نوعیت جس طرح بھی ہو، وہ عدالتیں تعین کریں گی، خود فیصلہ کریں گی کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، جو بھی ہے اس سے ہمارے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے۔ جج ارشد ملک مرحوم جو ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی جو ویڈیو سامنے آئی تھی اس کے ایف آئی اے کے حوالے سے تحقیقات کی بھی باتیں کی گئی تھی، اس کی تحقیقات کرائی جائے گی، اس کی فارنزک کروائی جائے گی، وہ ایڈیٹڈ ہے۔ آج بھی میں سن رہا تھا مختلف ٹاک شوز میں کہ جی وہ ایڈیٹڈ ہے، اس پہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر سونے پہ سہاگا کیا ہوا، جی فواد چودھری صاحب نے بھی جو ہے ایک آڈیو جاری کر دی، اس کے بعد بھی بہت سارے معاملات جو ہے اس نے دوسری شکل اختیار کر لی اور نیا رخ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ملک کے اندر شفافیت کے لیے، عدالتی نظام کے لیے اور جمہوریت
کی بہتری کے لیے اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے یہ تمام تر مراحل سے گزرنا ہوگا. ایفیڈیوٹ سے لے کر آڈیو تک جو ہے اس کی تحقیقات بھی وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے, اور اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ماضی میں بھی ایسا کچھ ہوتا رہا ہے, راہیں ہموار ہو جاتی ہیں, فیصلے جو ہے وہ کالا دم ہو جاتے ہیں, بڑے بینچ بنتے ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, ابھی تو وہ عدالت میں زیر التوا معاملات ہیں, اس پر کوئی بات ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے ملک کے عدالتی نظام پر جسٹس میاں ثاقب نثار کی آڈیو کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اگر اس کی تحقیقات نہیں تو وہ ضرور سامنے آئے گا, جس سے ہم سب نے مل کر اور اوورآل جو اس کے لیے آواز اٹھانی ہے تاکہ حالات کشیدہ نہ ہوں. اور یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا وطن ہے, یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا, یہ کسی فرد واحد کی جاگیر نہیں ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے. اور اس کا بینیفیشری کون ہے یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے, اس سے کس کو نقصان ہو رہا ہے یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے. لیکن میں پھر اپنی بات دہراؤں گا, ہمارے جو ملک کے ادارے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, فوج ہے, یا ہمارے دیگر جو انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ہمارا فخر ہیں. اور اگر ان پہ آنچ آئی تو ہم پہ آنچ آئے گی, انہیں نقصان پہنچا تو ہمیں پروپیگنڈے سے اجتناب کرنا چاہیے, فیکٹ پہ بات کرنی چاہیے, حقائق کیا ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.